السلام علیکم دوستو، میں ہوں نیاز احمد طلحہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں رائے طلحہ چینل۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تاج محل کی ہسٹری اور اس کی انفارمیشن کے متعلق ہے۔ دوستو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ تاج محل انڈیا کی ایک اعلیٰ شان عمارت ہے اور یہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ دوستو تاج محل کی ایک ہسٹری کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کی پیاری بیوی کی مزار ہے۔ مغلیہ سلطنت کا بادشاہ کون تھا اور وہ کس لڑی سے تھا؟ دوستو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، بادشاہ اکبر کا نام تو آپ سب لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ بادشاہ اکبر مغلیہ سلطنت کا ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شہزادہ سلیم۔ دوستو شہزادہ سلیم ایک سمجھدار اور عقل مند انسان تھے اور شہزادہ سلیم کی شادی ایک نور جہاں نامی عورت سے ہوئی۔ نور جہاں نامی عورت جو کہ تھوڑی مطلبی اور لالچی عورت تھی، لیکن شہزادہ سلیم ایک سمجھدار انسان تھے۔ بادشاہ اکبر کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادہ سلیم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شہزادہ خرم اور ایک کا نام تھا شہزادہ شہریار۔ شہزادہ شہریار ایک مطلب پرست اور لالچی انسان تھے، جبکہ شہزادہ خرم ایک سمجھدار عقل مند انسان تھے۔ اور بادشاہ سلیم جو کہ ایک سمجھدار انسان ہونے کے ناطے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ سلطنت کا بادشاہت کا مالک شہزادہ خرم کو بنائیں، جبکہ اس کی بیوی لالچی تھی اور ان کا مائنڈ یہ تھا کہ وہ اس سلطنت کا وارث شہزادہ شہریار کو بنائیں، جو کہ ایک لالچی انسان تھا۔ تو دوستو عورت ہونے کے ناطے نور جہاں نے شہزادہ خرم پر ظلم کرنا شروع کیا، اسے سلطنت سے باہر رہنے پر مجبور کیا، اس پر قاتلانہ حملے بھی کروائے، لیکن چلتا رہا معاملات۔ شہزادہ خرم ایک زندہ دل انسان تھے اور طاقتور انسان تھے، بہادر تھے، وہ ہر حملے سے ہر مشکلات سے ٹکراتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ اسی دوران شہزادہ خرم کو ایک انجمن نامی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ نور جہاں کو جو ہی پتہ چلا اس واقعے کا تو اس نے شہزادہ کو کسی دوسرے ملک کی جنگ کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ کو جنگ پر جانے پر مجبور کیا۔ شہزادہ جنگ پہ چلا گیا، جو کہ ایک مشکل اور ناممکن کام تھا، لیکن شہزادہ خرم نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور جنگ جیتنے کے بعد اس سلطنت پر اپنا قبضہ جمایا اور 5 سال تک باہر رہے۔ جب 5 سال بعد واپس آئے تو شہزادہ سلیم جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے، وہ خوش ہو کر اپنے بیٹے سے اس نے اپنے بیٹے کو شاہ جہاں کا لقب دے دیا، اور شاہ جہاں کا لقب دینے کے بعد 5 سال بعد باہر رہنے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کی شادی انجمن بانو سے ہو گئی۔ انجمن بانو جو ایک سمجھدار عورت تھی اور عقل مند دانا عورت تھی، اور شاہجہاں کے ہر فیصلے پر وہ حقدار ہوتی تھی اور وہ فیصلہ اگر غلط ہوتا تھا تو اسے صحیح میں بدلتی تھی۔ لیکن جو نور جہاں تھی وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہوتی تھی اور وہ ان دونوں کو غلط سمجھتی تھی۔ ایسے چلتا رہا، لیکن شہزادی نور جہاں نے شہزادہ خرم کو اور اس کی بیوی کو سلطنت سے باہر جا کر رہنے کا حکم دے دیا۔ شہزادہ اس حکم پر ایگری ہو کر باہر چلا گیا اور وہ باہر جا کے بسیرا کر گیا، لیکن شہزادی نور جہاں کو یہ بات جمی نہیں، کیونکہ جو لوگ سلطنت کے رہنے والے تھے، ملازم تھے، دربار تھے، وہ سب شہریار کو چھوڑ کر شہزادہ خرم کی پیروی کرتے تھے۔ شہزادہ خرم ایک اچھا انسان ہے، اسی کو آزماتے، اسی کے فیصلے پہ غور کرتے، اسی کو بات مانتے اور اسی کو ہی ہر فیصلے میں جو کہ لانا مناسب سمجھتے تھے۔ وقت چلتا رہا دوستو، لیکن ایک دن شہزادہ سلیم کی موت ہو گئی۔ شہزادہ سلیم کی جو ہی موت ہوئی تو شہزادہ خرم کو اپنی سلطنت پر واپس آنا ضروری ہو گیا اور مجبور بھی ہو گئے، کیونکہ کافی لوگوں نے کہا کہ اپنی سلطنت سنبھالو، اگر شہریار کے ہاتھ یہ لگی تو وہ سب کچھ بیچ کے غرق کر دے گا اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ دوستو شہریار مطلبی انسان ہونے کے باوجود وہ ایک خود غرض انسان بھی تھا،
وہ بجائے اپنے باپ کی موت کا افسوس کرنے کے وہ جنگ کے لیے اور شہزادہ خرم پر حملے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن شہزادہ خرم سمجھدار تھا، وہ اپنی سلطنت کی طرف چل پڑا اور شہزادے شہریار کے جو لوگ تھے وہی شہزادے شہریار کے خلاف ہو گئے اور شہزادے خرم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے سلطنت پر حملہ کیا اور سلطنت کو قابو میں لے لیا۔ دوستو، شہزادے کی سلیم کی موت ہونے کے بعد شہزادہ خرم کو بادشاہ بنایا گیا اور بادشاہ میں اس کا نام شاہ جہاں کا لقب تھا، اسے شاہ جہاں کے نام سے پکارا گیا۔ شہزادہ خرم جو ہی بادشاہ بنا تو اس نے اپنی بیوی انجمن بانو کا نام ملکہ ممتاز رکھ دیا۔ زندگی بہت خوبصورت چل رہی تھی، یہ زندگی کا حسین سفر بڑا پیارا ہی چل رہا تھا۔ ملکہ ممتاز سن 1632 میں اپنے 14ویں بیٹے کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی۔ یہ صدمہ شہزادہ خرم کے لیے ناقابل برداشت تھا اور اس صدمے کو نہ برداشت کرتے ہوئے شہزادہ خرم نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ تقریباً 1.5 سال تک اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند رکھا اور جب 1.5 سال بعد باہر عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادے کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور ڈر بھی گئے، لیکن شہزادہ نے کہا کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں حیران ہو گئے؟ میں وہی ہوں، میں وہی شاہ جہاں ہوں، کوئی بدلہ نہیں ہوں۔ کیا ہوا اگر میں داڑھی میں اور بالوں میں سفیدی آ گئی؟ شاہ جہاں کا یہ خواب تھا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک اعلیٰ شان محل بنائے اور ایسا محل بنائے جو نہ کبھی کسی نے بنایا ہو اور نہ ہی آگے بنے۔ شاہ جہاں نے سنگ مرمر کا محل بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کا آغاز سن 1632 کے اینڈ میں کیا۔ دوستو، سن 1632 سے لے کر سن 1653 تک 21 سال تک یہ کام چلتا رہا اور 21 سال میں ڈیلی 10,000 مزدور اس کی مرمت تعمیر میں کام کرتے رہے۔ دوستو، یہ تاج محل سارا سنگ مرمر کے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہے اور یہ تاج محل بنانا ایک شاہ جہاں کا اور اس کی بیوی ممتاز کا خیال تھا۔ دوستو، دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ تاج محل میاں بیوی کی باہمی محبت کی ایک بند کتاب ہے۔ آج اگر ہم اس کی کتاب اور اس کی کہانی کو دیکھیں تو پیچھے ضرور خیال جاتا ہے کہ یہ ایک میاں بیوی کی بے حد محبت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ دوستو، تاج محل کو بنانے کے بعد مغلیہ سلطنت کے خزانے خالی ہو چکے تھے۔ شاہ جہاں کے بیٹے نے اپنے باپ کو بند کر دیا، یہ سوچ کر کہ یہ اگر باہر رہے تو یہ اور زیادہ سلطنت کے زوال کا باعث بنیں گے۔ تاج محل کمپلیٹ ہو گیا اور شاہ جہاں کا یہ خواب تھا کہ وہ اس جیسا نہر کے دوسری طرف ایک اور محل بنائے اپنے لیے، لیکن آخرکار اس کو تاج محل میں ہی جگہ ملی۔ تو آج بھی تاج محل نہ صرف دلی اور آگرہ میں بلکہ پوری انڈیا کی شان و شوکت کا ایک زندہ ثبوت ہے اور آج بھی تاج محل اپنی مکمل مجسمے اور عمارت کو قائم دائم لیے کھڑا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، جو کہ تاج محل کی بناوٹ، شان اور اس کی انفارمیشن تھی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تاج محل جیسی عمارت نہ تو آپ نے کبھی دیکھی ہوگی اور یہ اتنی خوبصورت، اتنی اعلیٰ شان عمارت ہے کہ آج بھی پوری دنیا سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے انڈیا کا رخ کرتے ہیں اور یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث ہے کہ وہ ایک تاج محل جیسی اعلیٰ شان عمارت رکھتے ہیں۔ دوستو، آج کا یہ ہمارا موضوع تھا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹ کر کے بتانا مجھے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔